خدا فرماتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر. کیا کہنے، یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے کہ تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینے سے، 1000 مہینے میں دن بھی ہے، 1000 مہینے میں راتیں بھی ہیں. 1000 مہینے میں جتنی راتیں ہیں ان سب راتوں سے یہ رات افضل ہے. 1000 مہینوں میں جو دن ہیں لیلۃ القدر ان سے بھی افضل، جو راتیں ہیں ان راتوں سے بھی افضل. وقت بہت محدود ہے، ذکر بہت لا محدود ہے، بات باریک ہے. خدا دا واسطہ جے سمجھ لے آج ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تانوں سمجھ آؤندی. کچھ سادہ بھی بات سمجھ لیا کریں کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بھی، 1000 مہینے میں جتنی راتیں ہیں نا ان سے یہ افضل ہے. وہ راتیں ستاروں والی ہیں یا اندھیری راتیں ہیں، یہ لیلۃ القدر سب سے افضل ہے. میں نے پہلے کہا بات باریک ہے، کتنے بندے سمجھتے ہیں، 10 سمجھتے ہیں، 20 سمجھتے ہیں، سارا مجمع سمجھ جائے، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے. لیلۃ القدر ہر رات سے، اور جب لیلۃ القدر کا مقابلہ ستاروں والی راتیں نہیں کر سکتی تو جس بیچاری کی گود ہی ہری نہیں ہوئی اس نے خاک مقابلے کرنے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی تو سمجھے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا. آپ جیئے. ایک مومن نے تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے. اچھا 2-3 بندے منہ سجے کھبے کر کے بیٹھے ہو، میرا کوئی لین دین در ہولا تو آڑے یار خدا را، مطلب کوئی طبیعت سے پتہ تو چلے کہاں سے سفر کرتے ذاکرین کس حالات میں پہنچ رہے ہیں، اور آپ اوپر سے بے نیازی کر رہے ہیں. آپ دھیان دیں، ایک مومن نے سرکار صادق آل محمد علیہ السلام مولا سے کہا کہ سرکار یہ واقعی حقیقت ہے کہ ایک سجدہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. امام نے کہا مولا ایک رات کی عبادت اور بندہ 1000 مہینے عبادت میں گزار دے، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. ذرا جا کے تھوڑی رحمت کرنا، بات تو ہمت والی ہے لیکن آپ ذرا تھوڑی رحمت کریں. امام نے کہا، اس مومن نے امام سے یہ فقرہ کہا، کہنے لگا مولا اتنی عزتوں عظمتوں والی رات اگر لا علمی میں گزر جائے، مولا فرماتا ہے تو، کہنے لگا مولا پھر تو سال بعد آئے گی. سرکار نے کہا کہ لگا پہلی لا علمی میں گزر گئی، سال دور ہے، بندہ پہلے ہی مر جائے، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. پہلی گزر گئی، اگلی زندگی بھی آ نہیں سکی، بندہ تو محروم ہو کے مر گیا. امام فرماتے ہیں آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی. خدا کے لیے ذرا دھیان دے لیں آپ. بہت پیارے قصیدے میرے بعد پڑھے جائیں گے لیکن یہ فقرے بھی آپ کی ضرورت ہے. امام فرماتے ہیں ہماری چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہیں، خوش نصیب ہیں آپ اور میں کہ اللہ نے ہمیں آل محمد کی چوکھٹ دے دی ہے. خدا کی قسم شیعہ ساری زندگی بھی تو مصلی پہ سجدہ شکر میں گزار دے، اللہ کا شکریہ ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تھوڑا کرم ہے اللہ کا شیعوں پہ. میں تو کی آوان میں بالکل اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑا کرم ہے. تیری نظر میں شیعہ گناہگار ہوں گے، تیری نظر میں شیعہ ماڑے مسکین ہوں گے. یہ اللہ کا کرم ہم پہ ہے کہ زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز ہی نہیں. زحمت فرماؤ بولو میرے ساتھ یار. مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی.
بہت شکریہ. معصوم فرماتے ہماری. جلدی جلدی جلدی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. امام فرماتے ہماری چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہیں. دیکھیے کہتے مولا محرومی پہلی گزر گئی اگلی آئی نہیں. اب پیغام امام کا ہے, آپ لیتے ہیں نہیں لیتے, عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا, یہ تو میرے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے. جب اس نے کہا نا مولا اتنی عظمتوں والی رات سے محروم ہو جائیں گے نا ہم. امام فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو, لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دیتا. بیٹا ذرا بیدار ہو کہ یہ باتیں یاد رکھا کریں. امام فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں, یہ مومن سر پھڑ کے بیٹھ گیا. آگے لگا مولا جی ناراض مومن لبھنی نا. آپ تو چپ بھی اچھے ہو جاتے ہیں. وہ مومن مولا سے کہتا ہے, ملک صاحب مومن مولا سے کہتا ہے اگر ناراض مومن کاش تو اتو کیا چہندہ, تجھے گھر گھر میں لیلۃ القدر کے. لیکن پریشان ہو کے بیٹھے مولا اگر ناراض مومن نہ ملے. ہنسنے والی بات نہیں ہے, نتیجہ آپ ذہن میں کیوں نہیں لا رہے؟ اس بندے کا یہ کہنا کہ اگر مجھے ناراض مومن نہ ملے دلیل ہے کہ مالکوں کی زندگی میں مومن ناراض نہیں ہوا کرتے تھے. اگر اپنے 12ویں وارث کو زندہ موجود سمجھتے ہو پھر ناراضگیاں کیسی؟ یا عقیدہ بدلو یا طبیعت بدلو. بات میں آخری کر کے ممبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں. امام فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں. اس نے کہا مولا اگر یہ موقع نہ ملے, امام مومنوں کا گھر بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں 2 میاں بیوی اگر ناراض ہو آپس میں, تمہیں ناراضگی کی خبر مل جائے تو ان کی صلح کے لیے گھر سے نکل پڑے. صلح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو نکل پڑے, تجھے لیلۃ القدر کا ثواب. ملک صاحبان اس بندے نے پھر کہہ دیا کہ مولا اگر یہ بھی موقع نہ ملے. اب امام نے ایک لفظ کا, امام فرماتا سنو کب تک پوچھو گے, ہم کب تک بتائیں گے. ایک بات ذہن میں رکھنا, لیلۃ القدر میری دادی کا نام ہے. میری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلۃ القدر کے ثواب میں. مہربانی سر, بات تمام ہو گئی. معصوم فرما رہے ہیں وما ادراکا, قرآن کہہ رہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر. ترجمہ جی بسم اللہ.